السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں سے کراچی سے یہ لڑ رہے تھے، ایک سے ہار گئے، ایک سے جیت گئے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق صاحب، ماشاءاللہ پوری فیملی آپ کی یہاں پر جمع ہے، پاکستان ہاؤس میں آپ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ کون سی سیٹ سے آپ نے الیکشن لڑا تھا؟ کون سی سیٹ سے آ رہے ہیں؟ کون سی سیٹ سے جیتے ہیں؟ NA 244 سے بنیادی طور پر میں الیکشن لڑا تھا، جو کہ سرجانی ٹاؤن، احسن آباد، تیسر ٹاؤن اور گلشن معمار اور کچھ گوٹ ہے وہاں پر، اور وہ بہت پسماندہ علاقہ تھا۔ تو اس بار ہم لوگوں نے خود یہ چوز کیا کہ ہم ایک پسماندہ علاقے سے لڑیں، اور دوسرا ایک ڈیفیکلٹ علاقہ ہے ضلع جنوبی کا NA 241، جو ڈیفینس، کلفٹن، بنس روڈ، پاکستان چوک، صدر اور PNT کالونی، پنجاب کالونی، دہلی کالونی، شری جنا کالونی اور ہجرت کالونی، اور اس کے بعد گزری، شاہ رسول کالونی، نیلم کالونی، یہ سارے علاقے۔ تو مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کو احسن آباد کو ڈیفینس کو ملانا ہے۔ میں نے چیلنج قبول کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور احسن آباد، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور احسن آباد، نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بن کباب۔ تو میرا کام یہ تھا کہ برگر اور بن کباب کو جو ہے کسی طرح ملانا ہے۔ یہ فاروق صاحب یہ بتائیں، ڈیفینس جیسے پوش علاقے سے شکست کی کیا وجہ تھی؟ اور جو سرجانی ٹاؤن ہے، ظاہر سی بات ہے MQM کے پرانے علاقے ہیں، یہاں سے ہمیشہ MQM جیتتی رہی ہے، تو ڈیفرنس آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا وجہ ایک حلقے سے ہار کی اور دوسرے حلقے سے جیت کی؟ دیکھیں، ابھی تک اس سیٹ کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے، اور ڈیفینس کلفٹن میں ایک سینٹیمنٹ ہے جو PTI نے اپنا ایک مظلومیت کا نیریٹو بنایا ہے نا، وہ پورے پاکستان میں اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہت کیلکولیٹڈلی جب ان کی حکومت کو ہٹایا تھا تو اس کے بعد جو بھی اقدام ہوئے وہ ذرا کیلکولیٹڈ ہوتے اور زیادہ فوکس کانسٹیٹیوشن اور لاء پہ ہوتا، اور اس کے تحت زیادہ چیزیں ہوتی تو اکاؤنٹیبلٹی بھی شاید ممکن ہوتی، اور اس میں اگر کوئی فوجداری قانون یا کرمنل لاء کی انوالومنٹ ہے تو وہ بھی ہو سکتا تھا۔ فاروق صاحب، مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لاء سے ذرا ہٹ کے چیزیں جو ہوئیں نا تو تھوڑا سا اس سے اچھا پھر ڈیفینس کلفٹن کا ایک نیریٹو کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیز ایزیوم کر لی ہے یا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں ان کے اوپر جو ڈھول پیٹا گیا تھا کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر ہے، تو نشان بھی ڈھول تھا ان کا۔ ہاں، تو یہ انہوں نے اسی بات کا تو ڈھول پیٹا نا کہ بھئی کیا آپ پھر ان کو دیں گے، پھر انہی کو دیں گے۔ اور دیکھیں، آزاد کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے ساری کیمپین PTI کی چلائی، NA 244 ساری PTI کی NA 200۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو یعنی کراچی کا کیس بہت آسان ہے جو ڈیفینس اور کلفٹن نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگلے کہ 4.25 سال PTI نے بہت آسانی سے K4 کچھ نیا پانی کراچی کو ملتا، 65 کروڑ ڈیفینس سے شکست تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیفینس کلفٹن کے پورشن سے کرتا ہوں، لیکن بنس روڈ، صدر اور جو آرام باغ ہے، یہ سارے علاقے۔ فاروق صاحب، جو NA 244 کے اب تک جتنے نتائج موصول ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ہزار کی ووٹوں کی لیڈ سے آپ وہاں سے جیتے ہیں؟ وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے نا، اصل تو وہی تو، اس کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے آپ پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس لیے پریشان جو نہیں ہوں، وہاں سے PTI کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے آفتاب جہانگیر صاحب، وہ آج DC آفس میں سارے فارم 45 کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، دھرنا دے کے بیٹھے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 موجود ہیں، وہاں سے میں بہت بڑی لیڈ سے جیت رہا ہوں، لیکن فاروق ستار صاحب کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، بالکل اسی طرح ہے جیسے 2018 میں بھی ہم یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھے تھے۔ پریزائڈنگ افسران ایسے دباؤ میں آتے ہیں کہ وہ ایک فارم 45 کسی کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کے سارے پہلے کاؤنٹ کیے ہر دونوں حلقوں میں اور ہر حلقے میں، اور اس کے بعد RO سے اس کی ویریفیکیشن لی اور کرائی، اور RO نے جب ویریفائی کیا تو رات کو خالد مقبول، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے مل کے طے کیا کہ ہم بھی اس بات کا مطالبہ کریں کہ بھئی یہ رزلٹ میں تاخیر کیوں ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے افسران جو بیوروکریسی میں، پولیس میں، انہوں نے اس لیے تاخیر کرائی کہ ہماری جو اگر اناؤنسمنٹ دوپہر کو ہو تو یہ بتایا جائے کہ خدا نخواستہ رات کو ہم جیت نہیں رہتے اور صبح ہمیں جتوایا گیا۔ ہم نے مطالبہ کیا ابھی فارم 45 ہمیں دیے جائیں۔ PTI کے نامزد کردہ آفتاب جہانگیر صاحب جو آپ کے حلقے کے حوالے سے فارم 45 لے کر گھوم رہے ہیں، تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ، اس حوالے سے کھلے عام دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا؟ اس کی کاپی لیں،
ان کی کاپی لیں اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم, اور جا کے RO سے کہیں بھائی آپ کی ایشو کیے ہوئے یا انہوں نے اپنے بنائے ہیں. دیکھیں نا, یہاں تو لوگ فارم 45 اپنے بناتے ہیں. اصل میں تو جو فارم 45 وہاں بنتا ہے یا 47 بنتا ہے, اس کی ایگزیکٹ کاپی ان کے پاس کاربن ہوتی ہے فاروق صاحب اور وہ بھی جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر چلیں آئیں, پھر ہم کہیں بات کریں. فاروق صاحب آخری سوال آپ سے کریں گے, NA-244 سرجانی ٹاؤن کی سیٹ آپ بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں یا ابھی تک ایسا کوئی کنفیوژن آپ کو لگتی ہے کہ بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے نتائج میں؟ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا, یہ سارے سوال پوچھے کہ وہ حلقہ ووٹر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا حلقہ ہے, صرف 1.5 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ہے. آبادی 10 لاکھ ہے ہر قومی اسمبلی کے حلقے کی طرح. ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 5.5 لاکھ 5 لاکھ 4.5 لاکھ ووٹر سے کم نہیں, 45 to 55% ووٹرز جو ہیں وہ پاپولیشن کے. جو آپ کے اپنی پولنگ ایجنٹ سے بات ہوئی ہے, جو آپ کے اپنے پولنگ ایجنٹ سے کتنے ووٹ ابھی تک مل چکے ہیں آپ کو؟ لیکن میرے یہاں 15% جو ہے وہ جو ہے ووٹرز ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ تو اس علاقے کے, اس کو حق کی نمائندگی نہیں ہے, یا لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. فیملی کتنی خوش ہے, جشن منا رہے ہیں پاکستان ہاؤس؟ فیملی اس لیے خوش نہیں ہے کہ میں جیتا ہوں, فیملی اس لیے خوش ہے کہ ہم سب کو ہرایا گیا تھا 2018 میں, ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس ملا ہے, لوگوں کو اعتماد ملا ہے. لوگ تو یہ تاثر دے رہے ہیں جس طرح 2018 میں ہروایا گیا تھا اسی طرح جتوایا بھی گیا. دیکھیں ہم تو اس سے پہلے بھی جیتتے تھے, ایسا تو نہیں کہ ہم پہلی بار جیتے. ہاں PTI پہلی بار جیتی تھی اور اس پر الزام شروع سے تھا کہ تمہیں جتوایا گیا. MKM کے پر شروع کراچی سے سے MKM کتنی NA کی سیٹیں لے چکی ہے؟ 15 لے چکی ہے, 2 حیدرآباد کی لے چکے 17, اور 16ویں پر ابھی فائنل ڈیسیشن RO کا آنا ہے. دیکھیں RO ہوں یا پریزائڈنگ افسر, ان پہ سارے امیدواروں کا پریشر ہوتا ہے, انہیں امیدواروں کو انگیج کر کے مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے. امیدوار اپنے اپنے ثبوت و شواہد لاتے ہیں تاکہ بعد میں فٹیگ نہ ہو, بعد میں ٹریبیونل میں نہ جائے, بعد میں لان تان نہ ہو میڈیا میں. حکومت کا حصہ بنیں گے, جو بھی حکومت بننے جائے گی, خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی وزارت دی جائے؟ دیکھیں میری سچ بتانا, دل کی آواز, دل کی بات, پہلی اور آخری خواہش میری ہے کہ ہمیں وزارتیں لینی نہیں چاہیے, اقتدار میں جانا نہیں چاہیے. ہمیں اختیار اور وسائل لینے کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہے, آئینی ترمیمی بل 26واں 27واں جو ہم نے دیا ہے کہ مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے, مضبوط مرکز مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. جس طرح وزرائے اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو براہ راست NFC سے فنڈ ملتا ہے آرٹیکل 160 میں, ہم نے یہ ترمیم سجیسٹ کی ہے کہ 130 میئر اور چیئرمین پاکستان کے وہ گھاس کاٹنے کے لیے, گڈھے کھودنے کے لیے نہیں ہے, انہیں بھی ڈائریکٹ فنڈ ان پہ ملنے چاہیے, ان کی آبادی اور جو کرائٹیریا اس کے مطابق. یہ ہو جائے گا تو نہ ہنگ لگے نہ پٹکری اور رنگ چوکا, آپ کے شہر ترقی کے انجن بن جائیں. آخری شعر یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی لو شور آ گیا, کچھ دیر کی خاموشی تھی لو شور آ گیا. ارے باقی سب کا ٹائم آیا تھا, ہمارا دور آ گیا.